بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، جس طرح میں نے اپنے پچھلے کلپ میں یہ بیان کیا تھا کہ ہماری میڈیا کی غالب اکثریت دجالی صفات کی حامل ہے، اس حقیقت کے مناظر اکثر دکھائی دیتے رہتے ہیں۔ لفظ دجال قرب قیامت ظاہر ہونے والے جھوٹے، کذاب اور خدائی دعوے دار شخص کا لقب ہوگا۔ لفظ دجال دجل سے بنا ہے، اور یہ دجل کا مادہ جھوٹ بولنے، فریب دینے، ملمہ سازی کرنے، دھوکہ دینے اور حق پر باطل کے پردے ڈال دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اونٹ پر ایک خاص قسم کا تیل ملا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی رنگت چھپ جاتی ہے، اصل رنگت ظاہر نہیں ہوتی۔ اس کے لیے بھی دجل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کسی دھات پر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے، سونے کی پالش کر دی جائے تو وہ دیکھنے میں سونا ہی نظر آتا ہے، اس کے لیے بھی دجل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الغرض حقائق کو نظروں سے اوجھل کر دیا جائے اور باطل نظریات کو حق اور سچ کی پالش کر کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک دی جائے تو یہ دجالی صفت ہے، اور ہمارا میڈیا اس کام میں سب سے آگے پیش نظر آتا ہے۔ ذرا آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ KPK کے حوالے سے خبر ہے میرے پاس ہارون صاحب، کرونا وائرس کا شکار مریض دم توڑ گیا۔ مولوی صاحب نے نماز جنازہ سے انکار کر دیا، غسل دینے سے انکار کر دیا، اور وہ مسیحا، وہ ڈاکٹر جس نے ان کو ٹریٹ کیا، انہی نے انہیں غسل دیا، انہوں نے ان کی میت کے اوپر جنازہ پڑھایا اور دفن بھی انہوں نے کیا۔ مجھے بتائیں، کیا یہ رویہ درست ہے ہمارے مولوی صاحبان کا؟ لوگ میرے بارے میں ایک بات کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں بعض لوگ، لبرل سو کارڈ، یہ ہر بات میں یہ حدیث کا حوالہ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا کہ آخری عہد کے جو علماء ہوں گے وہ معاشرے کا بدترین عنصر ہوں گے۔ اب مولوی بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو کرونا بے اثر ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک اعتراض تو یہ ہو سکتا تھا نا، خدا نخواستہ اس پہ یہ اعتراض ہو گیا مسلمان نہیں ہے یا اس نے فلاں بڑا جرم کیا، وہ کرونا کا پیشنٹ تھا، یہ اعتراض تھا بس۔ تو کرونا کا پیشنٹ تھا تو ڈاکٹر پڑھا لکھا تھا نا، ڈاکٹر اس سے زیادہ دین کو جانتا تھا، ڈاکٹر بھی حافظ تھا، قرآن پاک کا حافظ تھا۔ اسی لیے نا، تو یہی تو میں روتا ہوں کہ ہم خود کیوں نہیں قرآن، ہمیں کس چیز، کون سی چیز ہے جو قرآن پڑھنے سے روکتی ہے؟ مولوی کو کیا پتا ہے؟ مولوی کو تو عصری علوم کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جس آدمی کو اس جدید دنیا کا پتہ نہیں، ایک دن ایک صاحب تقریر کر رہے تھے، میں نام نہیں لوں گا، وہ کہہ رہے تھے کہ سورج زمین کا طواف کیوں کرتا ہے؟ دنیا سوال کیا ہے؟ سورج زمین کا طواف کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ زمین پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ بھائی جناب رسالت مآب کے سوق کے فضائل میں تو کیا کہنا، کوئی ذکر کرنے کی بات نہیں ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ گنے ہی نہیں جا سکتے، لیکن سورج زمین کا طواف نہیں کرتا، زمین سورج کا طواف کرتی ہے۔ چلیے، نہیں ہے تو پھر یہی ہوگا۔ بہت شکریہ ہارون صاحب۔ سامعین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ اینکر کس طرح علماء کرام کی تضحیق کر رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک مولوی صاحب کے متعلق خبر بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے کرونا وائرس والے مریض کی نماز جنازہ پڑھانے اور غسل دینے سے انکار کر دیا۔ اس بات کا ثبوت کیا ہے؟ اس پر کئی سوال اٹھتے ہیں۔ کیا صرف یہی مولوی صاحب رہ گئے تھے اور کوئی شخص بھی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا؟ کیا غسل دینا یہ بھی مولوی صاحب کے فرائض میں شامل ہے؟ غسل دینے میں تو افضل طریقہ یہ ہے کہ میت کے گھر والے، رشتہ دار جو ہیں وہ اسے غسل دیں۔ تو کیا اس میت کے گھر والے، رشتہ دار کوئی بھی نہیں تھے؟ کیا دفن کرنا یہ بھی مولوی صاحب کا فریضہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کام سر انجام دیا؟ اگر اس سارے قصے کو سچ مان بھی لیا جائے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سب لوگوں نے، اس میت کے رشتہ داروں نے، دوست احباب نے، محلے والوں نے، اس کی بستی والوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے پڑھانے سے انکار کر دیا، غسل دینے سے، کفن دینے سے، دفن کرنے سے انکار کر دیا۔
बस एक वो डॉक्टर साहब ही बचे, उन्होंने ये सारे काम सर अंजाम दिए। तो फिर जब सब लोगों ने इनकार कर दिया तो अकेले मौलवी साहब पर ही एतराज़ क्यों? मैयत के जो करीबी रिश्तेदार हैं, मोहल्ले वाले हैं, बस्ती वाले हैं, दीगर मुसलमान हैं जो इस काम से इनकार कर रहे हैं, उन पर एतराज़ क्यों नहीं? तो इससे पता चला कि असल इस ड्रामे का मकसद उलमाए किराम को निशाना बनाना है, मौलवियों की तज़हीक करना है। उलमाए किराम को बदनाम करने के लिए, उनसे बुग़्ज़ का इजहार करने के लिए एक फ़र्ज़ी और झूठा वाक़या घड़कर अपने दिलों को तस्कीन दी जा रही है और झूठ को सच बनाकर पेश किया जा रहा है। यही तो दज्जाली सिफ़त है। ये एंकर कह रहा है कि बेचारे मौलवी को तो पता ही नहीं कि कोरोना वायरस वाले मरीज़ के फौत हो जाने के बाद वो कोरोना वायरस बेअसर हो जाता है। भाई पहली बात तो ये है कि उलमाए किराम तो शुरू दिन से ही ये बात कह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को गुस्ल भी देंगे, कफन भी देंगे। और मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर ऐसा वाक़या पेश आ जाए, सारे लोग पीछे हट जाएं और गुस्ल देने से, कफन देने से, नमाज जनाजा पढ़ने पढ़ाने से इनकार भी कर दें, तो सिर्फ़ और सिर्फ उलमा और मौलवी होंगे जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे आएंगे और बग़ैर किसी खौफ के ये काम सर अंजाम देंगे। दूसरी बात कि तुम मीडिया वाले ख़ुद को अक्ल कुल समझते हो। तुमने ही कल तक ये बात फैलाई थी कि ऐसे मुर्दे को हाथ भी ना लगाया जाए, इसे शापरों में लपेट दिया जाएगा, इसकी नमाज जनाजा में बस चंद आदमी आ सकते हैं। और कुछ लोग इस हद तक आगे बढ़ गए कि उन्होंने कहा कि उनकी लाशों को जला देना भी जायज़ है। अब तुम्हारी तहकीक़ें बदल गई हैं, अब तुम भी वही बात कर रहे हो कि कुछ भी नहीं होगा। उलमाए किराम तो पहले दिन से ही ये बात कर रहे हैं। लिहाजा उलमाए किराम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत पर कामिल यकीन रखते हैं, मगर तुम वक़्त के मुताबिक अपनी बोलियां बदल लेते हो। जाहिल उलमा नहीं, तुम जहालत के बादशाह हो। सामीन, ये एंकर अपने मुतल्लिक ये दावा कर रहा है कि मैं हर बात हदीस के हवाले से करता हूँ। तो मैं इससे पूछता हूँ कि ये हदीस तूने कहाँ से पढ़ी है कि आखिरी दौर में उलमाए किराम मुआशरे के बदतरीन उनसर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने तो कुरान मजीद में उलमाए किराम की शान बयान की। फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाली जमात सिर्फ उलमा की जमात है। अल्लाह तबारक व तआला ने तो उलमा की शान बयान की। फरमाया यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात, अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को बुलंदियाँ अता फरमाई और उनमें जो इल्म वाले हैं उनको दर्जों बुलंदियाँ अता फरमाई। तुम अपनी तरफ से हदीसें घड़ कर बग़ैर तहकीक के लोगों को गुमराह कर रहे हो, तो यही तो दज्जाली शान है जिसमें आप माहिर नज़र आ रहे हैं। यह कर उलमाए किराम की तज़हीक करते हुए ये बात कह रहा है कि उलमाए किराम को, इन मौलवियों को असरी उलूम का पता ही नहीं। इनको ये पता नहीं है कि ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। तो मैं से पूछता हूँ कि तुम खुद को बड़ा साइंसदान समझते हो। आज से निसफ सदी पहले साइंसदान की तहकीक क्या थी? साइंसदान तो पहले ये कहते थे कि सूरज साकिन है, ये चक्कर नहीं लगाता। फिसागोरस का यही नज़रिया था कि सूरज साकिन है, और निसफ सदी कबल तक साइंसदान उसी नज़रिया पर कायम थे। उलमाए किराम और मौलवी हजरात उस वक़्त भी कुरान मजीद पढ़कर यही कहते थे कि सूरज साकिन नहीं है, सूरज गर्दिश करता है। अल्लाह का कुरान फरमाता है वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, कि सूरज अपने मदार के गिर्द गर्दिश करता है। तुम्हारे जैसे लोग उस वक़्त उलमा का मजाक उड़ाते थे। अब बताओ, कुरान की रोशनी में मौलवी जो बात सदियों पहले कह रहे थे, आज तुम्हारी साइंस उसी की तस्दीक कर रही है। तुम कहते हो मौलवियों को असरी उलूम का पता ही नहीं है। माँ के पेट में बच्चे की कैफियत क्या हैं? तुम्हारे जैसे दानश्वर आज साइंसदानों से सुनकर जो कुछ बयान कर रहे हैं। मौलवी उलमाए किराम तो सदियों पहले कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसको बयान कर चुके हैं।
تمہارے ڈاکٹر اور سائنسدان آج ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی بات کرتے ہیں۔ مولوی اور فقہاء کرام صدیوں پہلے یہ مسائل واضح کر کے بیان کر چکے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ علماء کو اصلی علوم کا پتہ ہی نہیں ہے۔ زیادہ دور مت جائیں، ماضی قریب میں دیکھ لیں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز، آپ بھی ایک مولوی تھے جنہوں نے آئنسٹائن جیسے سائنسدانوں کے نظریات کو باطل کر کے بتا دیا کہ عالم ربانی کی شان کیا ہوتی ہے، جن کی علمی عظمتوں کے سامنے ڈاکٹر سر ضیاء الدین جیسے ماہر ریاضی دان نے بھی سر تسلیم خم کیا۔ اور پھر قابل غور بات یہ ہے کہ اگر ایک عالم دین کو ریاضی کا علم نہ بھی ہو، ایک عالم دین کو جغرافیہ کا علم نہ بھی ہو، کسی کو جدید ٹیکنالوجی کا علم نہ بھی ہو، کوئی عالم دین ڈاکٹر نہ بھی ہو، انجینئر نہ بھی ہو، تو کیا تم اسے جاہل کہو گے؟ ایک ڈاکٹر سے اگر تم قانونی پیچیدگیوں کے متعلق سوال کرو، وہ کہے گا کہ میں ڈاکٹر ہوں، کوئی وکیل تو نہیں ہوں۔ ایک آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر سے تم ہارٹ کے مریض کی تشخیص کرواؤ گے تو کیا کہے گا کہ یہ میرا شعبہ نہیں ہے۔ ارے کام عقلو، جن کو تم علم والا سمجھتے ہو وہ بھی ہر شعبے میں ماہر نہیں ہوتے، ہر ایک کا اپنا ایک الگ شعبہ ہوتا ہے۔ تو پھر ایک عالم دین کے لیے دنیا کے تمام علوم میں مہارت حاصل کرنا یہ کہاں سے لازم آ گیا؟ جس طرح ایک وکیل کو کوئی مرض لاحق ہو وہ ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہے، ایک ڈاکٹر کو قانونی پیچیدگی لاحق ہو وہ وکیل سے مشورہ کرے گا۔ اسی طرح فقہاء کرام نے باقاعدہ یہ بیان کیا اور لکھا کہ جب کسی مفتی کے پاس کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جس کا تعلق طب سے ہے یا کسی خاص شعبہ سے ہے، تو وہ شعبہ کے دیندار ماہر شخص کی رائے لے۔ یہ دنیا کا نظام باہمی تعاون پر مبنی ہے۔ لوگوں کے سامنے تم دین کی باتیں کرتے ہو اور جو اصل دین والے علماء کرام ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہو۔ تو سنو، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ تفاسیر، یہ فقہ، یہ تمام احکام شریعت جس جماعت کے واسطے سے آج ہمارے پاس ہیں وہ صرف اور صرف علماء کرام کی جماعت ہے۔ یہ خلفائے راشدین علماء کرام ہی تو تھے، یہ تمام ائمہ مجتہدین یہ سب علماء کرام اور مولوی ہی تھے۔ یہ بخاری، یہ مسلم، یہ ترمذی، یہ سب کے سب علماء اور مولوی تھے۔ جس ترتیب، جس نظم کے ساتھ حدیث، احکام قرآن، تفسیر، تاریخ، اسماء الرجال، ریاضی، الجبرا، طب اور بہت سے دینی دنیاوی علوم کو علماء کرام نے اور مولویوں نے مرتب کیا، اور آج کی سائنس کی بنیادیں بھی اسی پر استوار ہیں، اس حسین نظم کا ہزارواں حصہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے۔ اگر ان علماء کرام کو درمیان سے نکال دو تو پھر تمہارے پاس نہ قرآن ہوگا، نہ حدیث ہوگی، نہ احکام شریعت ہوں گے۔ تم اور فواد چودھری جیسے شخص اپنے خالی خولی خود ساختہ نظریات کی ڈگڈگی بجاتے ہوئے وہاں پہنچ جاؤ گے جہاں تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور پتہ چل جائے گا کہ علماء کرام کی شان کیا ہے۔ آخر میں ایسے لوگوں کے لیے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں، اس میں غور کریں۔ المعجم الصغیر للطبرانی، رقم الحدیث 786، اس میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامسہ فتہلک۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم عالم بن جاؤ، اگر عالم دین نہیں بن سکتے تو پھر متعلم ان کے شاگرد بن جاؤ، او مستمعا، اگر شاگرد بھی نہیں بن سکتے تو پھر ان کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی باتیں سننے والے بن جاؤ، او محبن، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ولا تکن الخامس، فرمایا کہ پانچویں نہ بننا، ایسا نہ ہو کہ ان کے دشمن بن جانا، فتہلک کا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر علماء ربانیین کی مخالفت کرو گے، علماء دین کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناؤ گے تو تم خود نشان عبرت بن جاؤ گے۔